ایک ایسی سٹوری جو آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی میرے منہ سے۔ جب میں لاڑکانہ پہنچتا ہوں رات کو، میں کوئی 30-35 ہوٹل تلاش کرنے کے بعد مجھے روم نہیں ملتا۔ یہ ہے پورا کرائس کہ 30-35 ہوٹل تلاش کرنے کے بعد مجھے روم نہیں ملتا۔ تو میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے کہاں کہاں جانا ہے اگر مجھے کہیں بھی روم نہیں ملتا فری آف کاسٹ۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے کہ میں فری آف کاسٹ ٹریول کر رہا تھا، پورا پاکستان میں نے ٹریول کیا۔ راہ مکین سیریز آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے تو وہ میری سیریز آپ کو مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ خیر، کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ 30-35 ہوٹل تلاش کرنے کے بعد مجھے ہوٹل نہیں ملتا، روم نہیں ملتا۔ تو پہلے سے میں نے کوئی چیزیں مائنڈ میں رکھی ہوتی ہیں کہ اگر مجھے روم نہیں ملتا کہیں بھی تو پھر میں کیا کروں گا۔ دو چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں، دو آپشن۔ ایک ہوتا ہے قریبی پولیس اسٹیشن اور دوسرا ہوتا ہے کوئی بھی مسجد۔ تو سب سے پہلے میں مسجد جاتا ہوں اور مسجد میں جا کے امام صاحب کے ساتھ دستک دیتا ہوں۔ وہاں لاڑکانہ کے کچھ لڑکے بھی مجھے مل جاتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کرواتے ہیں امام مسجد کے ساتھ۔ جیسے ہی ہم دستک دیتے ہیں مسجد پہ تو تقریباً رات کے 9:30 بج چکے ہوتے ہیں، عشاء ہو چکی ہوتی ہے، اور ہم جا کے وہاں پہ دستک دیتے ہیں کہ سر ہمیں روم چاہیے، اس طرح یہ مہمان ہیں۔ وہ خود ہی اپنی سندھی زبان میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کئی روم نہیں ہے، مطلب وہ اپنی زبان جو بھی ہے سندھی، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم روم نہیں دیتے اس طرح اسٹرینجر۔ ان کو میں نے کہا بھائی میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے، میرے پاس پریس کارڈ بھی ہے، میرے پاس آدھار کارڈ بھی ہے، میرے پاس راشن کارڈ بھی ہے، میرے پاس پاسپورٹ بھی ہے، جو آپ چیز چاہیے آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے بولا نہیں، ناٹ پاسبل۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہوگی کوئی ریزرویشن، مسجد میں روم نہیں مل رہا۔ میں نے کہا آپ تلاشی بھی لے سکتے ہیں، میرے پاس سامان اتنا کوئی وہ چکر نہیں ہے کہ آپ مطلب بولیں کہ سامان وغیرہ اس کے پاس ایکسٹرا ہے، یا کوئی اس نے کوئی گن شن رکھی ہوئی ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی مطلب کہ مسجد کی سیکیورٹی کو جس سے خطرہ ہو سکتا ہے، وہ چیز میرے پاس کوئی بھی نہیں تھی۔ خیر، سفر آگے چلتا ہے تو میں ان لڑکوں کو کہتا ہوں بھائی مجھے پولیس اسٹیشن پہنچاؤ، کہاں ہے پولیس اسٹیشن؟ تو جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن میں انٹری مارتا ہوں تو وہاں کا ماحول دیکھ کے میں بالکل ہی مطلب سر تپا محبت ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے پولیس اسٹیشن میں گیا ہوں صرف لوگوں سے ملنے کے لیے، کوئی آفیسر ہے اس سے ملنے چلے گئے یا اس طرح کا، اور الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا چکر نہیں ہوا۔ وہاں پہ تو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہو، لیکن وہاں پہ جب میں گیا تو یوں لوگ آگے پیچھے کھڑے ہیں، مطلب کوئی الگ ہی وہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا پولیس اسٹیشن میں۔ تو میں جیسے ہی وہاں پہ گیا اور میں نے حوالدار صاحب تھے ان کو میں نے بولا کہ سر میرے پاس روم نہیں ہے، تو کوئی ایڈجسٹمنٹ کروا سکتے ہیں آپ؟ میں یہ سامنے لان میں آپ کے ٹینٹ لگا لیتا ہوں، باقی سامان وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کسی طرح یہاں پہ رات رک جاؤں لاڑکانہ میں، کیونکہ لاڑکانہ سے آگے مجھے منجو دڑو قریب پڑتا تھا، تو میں منجو دڑو کو صبح کور کرنے کے بعد آگے دادو جانے کا ارادہ رکھتا تھا اس ٹائم کے مطابق۔ ہوتا یہ کہ مجھے وہاں پہ روم نہیں ملتا، بندہ کہتا ہے میں آپ کو 100 روپیز دیتا ہوں، وہ سامنے آپ چارپائی ہے وہاں پہ جا کے لیٹ جاؤ۔ تو چارپائی پہ میں لیٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پاس کیمراز اور میرے پاس جو سامان تھا وہ ایکسپینسو تھا، تو میں اتنا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ، اس سفر میں میرے پاس ساتھ اگر کوئی دوست ہوتا تو میں وہاں پہ بھی رک جاتا، کیونکہ میرے پاس سامان اتنا قیمتی تھا، اس کی وجہ سے میں پھر وہاں پہ رسک لینا میں نے پسند نہیں کیا۔ اور وہاں سے پھر میں نے اڈا دیکھا، اڈا قریب ہی تھا، وہاں سے اڈا پہنچا، اور اڈا پہنچ کے وہاں سے میں نے سیدھا پھر نیازی ایکسپریس والوں کے ساتھ تھوڑی رجوع کی۔ میرے کہا مجھے کراچی تک لے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا کیوں نہیں، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ انہوں نے پھر مہربانی کی اور مجھے کراچی پہنچایا۔ تو اس طرح میں اپنا سفر جو ہے وہ پورا کر کے کراچی تک پہنچتا ہوں، اور کراچی سیم کے پاس جا کے پھر اس کے پاس تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد سی ویو انجوائمنٹ، اور پھر آپ کا بھائی کافی سارا عرصہ کراچی میں گزارتے ہیں۔ تو یہ پوری کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ نیڈی پرسن جو ہوتا ہے وہ بھی محروم رہ جاتا ہے۔ میں تو چلو ایک بلاگر تھا، میں تو ششکے کے لیے نکلا ہوا تھا، لیکن جو لوگ ہمارے ہاں ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی، تو ان کے ساتھ معاشرہ کیا ٹریٹ کرتا ہوگا۔ تو یہ آخری کہانی تھی۔ ویسے کہانیاں میرے پاس اور بھی ہیں لیکن میں نے آگے کانٹینٹ نکالنا ہے، تو آگے کا کانٹینٹ انشاءاللہ بہت مزے کا آنے والا ہے۔ آپ لوگ اسٹے ٹیون والا سے چکر رکھیں، اگر سیریز نہیں دیکھی تو جا کے لازمی دیکھیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر مسٹ ہے۔ اپنے بھائی کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔